اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین وبعد. محترم حاضرین، آج جو آیتیں پڑھی گئی ہیں وہ ایک خاص سلسلے کی آیات ہیں، اور اس سلسلے کی پہلی آیت کریمہ جو ہے وہ تمہید ہے. کل جو آیتیں پڑھی گئی تھیں ان کی تشریح ہوئی تھی، وہ ایک خاص قسم کی آیات تھی. آپ نے سماعت فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بے شمار انعامات کیے اور انہوں نے ہر انعام پر ناشکری کی. یہاں جو تمہید شروع کی گئی، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، یہودی ہوئے، عیسائی ہوئے یا صابی ہیں، جو لوگ بھی اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں گے، کوئی خوف نہیں ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. ایک خاص تمہید یہاں اٹھائی گئی ہے کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور یہودی ہوئے، نصرانی ہوئے، صابی ہوئے، ان میں سے جو لوگ بھی ایمان لائیں گے اور اعمال صالحہ کریں گے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ ساری تفصیلات کے بعد یہ تمہید اٹھانے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ آیات جو بیچ میں آ گئی ہیں بے جوڑ سی ہیں. آپ نے دیکھا انعام ہے، اوپر تفصیل کے ساتھ انعامات پیش کیے گئے ہیں، اور پھر ناشکری ان کی پیش کی گئی ہے، نقض عہد کو بیان کیا گیا ہے. تمام آیات میں آپ نے دیکھا. اب بیچ میں یہ بات آ گئی ہے تو لگتا ہے کہ یہ آیت جو ہے کچھ بے جوڑ سی ہے، لیکن بے جوڑ نہیں ہے. تھوڑا غور فرمائیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ مربوط ہے. پچھلی آیات سے بھی جو آگے آیات ہیں سب مربوط ہے یہ آیت. تو کچھ روشنی ڈال سکتے ہیں اس میں. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہیں، جو عیسائی ہیں، جو صابی ہیں، جو لوگ ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے، کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم ہوگا. تو کچھ بتا سکتے ہیں؟ تھوڑی سی کچھ تفصیل اگر آپ پیش کر سکیں، کچھ بھی ایک دو جملوں میں. کیا سمجھ رہے ہیں آپ امجد صاحب؟ جو لوگ ایمان لائے، اب جو لوگ بنی اسرائیل کی نعمتوں کے تذکرے کے بعد فوراً جو آیتیں آئی ہیں، اب یہاں پر مجھے ایسا میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت آج بھی ابھی بھی جو ہے ان سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم اس روش کو چھوڑ دو، چھوڑ کر اگر تم پھر سے جو ایمان لاتے ہیں اس موجودہ نبی کے اوپر، پھر جو اللہ رب العزت ٹھیک بات ہوئی. اور کوئی صاحب بتائیں گے؟ حسن صاحب، ان الذین آمنوا والذین ہادوا سے جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے، بظاہر لگ رہا ہے کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا یہ سلسلہ بیچ میں آ گیا ہے، بے جوڑ سا لگ رہا ہے. اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید منظم ہے، مربوط ہے، کوئی چیز میں بے جوڑ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ بے جوڑ کیسے بات آ سکتی ہے؟ تو اگر آپ تھوڑی سی اس پر روشنی ڈالیں تو کچھ زیادہ مناسب ہوگا. عارف صاحب کچھ بولیے. میرے حساب سے ہاں. ابھی آئے تو اللہ تعالیٰ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى، ان میں بھی جو ہے اللہ یوم آخرت پر اللہ پر ایمان رکھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہو رہا ہے، یہ فرما رہا ہے کہ تم نے اور جو نیک کام بھی کرتے تھے اس وقت بھی، غریبوں کو کھانا کھلانا، غریبوں کی محتاجوں کی مدد کرتے تھے، تو ان کے لیے جو اجر رکھا ہے اللہ تعالیٰ وہ ضائع نہیں ہوگا. ان کو ڈرنا نہیں چاہیے. یہ بتائیں. اور صاحب بولیے، اب آپ کیا بتا رہے ہیں؟ ایسا کچھ تھا کیا کہ کچھ لوگ جو گڑمٹ تھے اپنے ایمان کے بارے میں، تو ان کو ایک سینس دیا جا رہا ہے کہ اگر تم ایمان لا لیں گے اور عمل صالح کریں گے تو
तौबा कबूल होगी या फिर ठीक ठीक। और साहब, कोई साहब उधर? मौलाना जावेद साहब, कुछ थोड़ी रोशनी। ये मौलाना जावेद साहब कासमी बार बार, ये मौलाना अमीन हसन साहब ख़ानदान के, समझ लीजिए बहुत ऊंची हस्ती है ये। मौलाना अमीन हसन इस्लाही के ख़ानदान के हैं। हाँ, मौलाना जावेद साहब इस वजह से हैं, कासमी हैं लेकिन ये इस्लाही घराना है इनका। पूरी बस्ती इस्लाहियों की थी, समझ लीजिए। ये है इनका ख़ानदानी पस मंज़र। ये मौलाना कासमी हैं, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन इसी के साथ साथ इनका ज़हन बंद नहीं है, खुला ज़हन रखते हैं। तो चलिए कुछ ज़ाहिर ख्याल फरमाए मौलाना। लग रहा है कि इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू, बेजोड़ सी बात आ गई। कहाँ बेशक अहले ईमान का तज़किरा आ गया, फिर यहूदी, साबी, नसारा, जो लोग ईमान लाएँ और अमल साले करें वो कामयाब होंगे, कोई खौफ नहीं होगा, कोई गम। ये बात हुई ना। तो ये क्या ताल्लुक़ इसका ऊपर से, और बाद में जो आयात आ रही हैं उनसे क्या रब्त है इसका, ये अहम सवाल है। आरिफ साहब ठीक है? हाँ, मेरे ज़हन में कुछ आया कि ये उसी का जो है तसलसल है जो बनी इसराइल कहते थे ना कि हम ही हक पे हैं और हम ही चहीते हैं। उस पे अल्लाह ताला तंबीह कर रहे हैं कि जो भी ईमान लाएगा, यानी चाहे वो बनी इसराइल हो, बनी इस्माइल हो, उनके लिए अजर है। हाँ ठीक है, ये बात थोड़ी सी आई, थोड़ी सी इनकी बात थोड़ी आई। ये इन्होंने जो बात कही हमारे इसमें ग्राम में क्या है, मजहर साहब ने जो बात कही, मजहर साहब की बातें भी जो है वो बड़ी अहम बातें हैं। और हकीकत ये है कि बाद लोगों ने यहीं से वहदत अदियान का तस्वुर निकाल लिया है। यही आयत करीमा है। बाद लोगों ने वहदत अदियान समझते हैं? ख्वाजा साहब वहदत अदियान का तस्वुर निकाला है, नहीं समझ रहे हैं? नहीं, वहदत अदियान यानी यहूदियत भी, नसरानियत भी, मजूसियत भी, हिंदुइज़्म भी, जो भी जिस रास्ते पर चल रहा है सब एक। वो बहुत से रास्ते हैं लेकिन मंजिल सबकी एक है। यहूदी होते हुए कामयाब होंगे, नसरानी होते हुए कामयाब हो जाएंगे, मजूस होते हुए कामयाब हो जाएंगे, सब ईमान पर होते हुए सब काम। मुस्लिम भी कामयाब हैं, काफिर भी कामयाब हैं, मजूस सब कामयाब हैं। ये है वहदत अदियान। बा मुसलमान अल्लाह अल्लाह, बाब रहमान राम राम वाली बात समझ गए कि नहीं आप? ये वहदत अदियान है। और वहदत अदियान का सरचश्मा लोगों ने इस आयत को बनाया है। समझ गए कि नहीं आप? अब ये जो आपने जिधर थोड़ा सा इशारा, मेरा ख्याल है कि ये इशारा जो है, और बाद मुफस्सिरीन को गलतफहमी हो गई है, ये भी मैं अर्ज़ कर दूँ। बाद मुफस्सिर, तमाम नहीं हो सकता, बाद मुफस्सिरीन का गलतफहमी हो गई। क्या यही है तमाम अदियान हक पर हैं, तमाम दीन? जी नहीं। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बिल्कुल सही फरमाया आप, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। तो फिर यहाँ ये क्यों बताया जा रहा है? ये उसकी जानिब जिसके हसन साहब ने इशारा फरमाया। यहूद जो है, ये जराइम ऊपर बयान किए गए, ये जराइम पर नज़र डालिए। और फिर उनका अक़ीदा है कि नहनु अब्नाउल्लाहि व अहिब्बा, हम ही सबसे चहीते हैं, हम ही महबूब हैं, हमारा दीन ही सबसे अच्छा है, हमको किसी और नबी पे ईमान लाने की ज़रूरत नहीं है, न हमें किसी दीन को इख्तियार करने की ज़रूरत है, कुछ नहीं। बताया जा रहा है तुम नहीं, ये मुसलमान भी, ये मुसलमान जो इन्नल्लज़ीना आमनू में एक मुस्लिम उम्मत के हैसियत से उनका नाम लिया गया है, इन्नल्लज़ीना आमनू, और पहले इनको रखा गया है। पहले कहा यही तुम नहीं, यहूद को छोड़ दो, ईसाइयों को छोड़ो, मजूसियों को छोड़ो, साबिन को छोड़ दो, ये खुद अहले ईमान। अगर इनकी ज़िंदगी या अमाल सालिहा से मुज़य्यन नहीं है तो मुतलक नबी रहमत की जानिब इंतिसाब कोई फ़ायदा नहीं दे सकता इनको। तुम अल्लाह ताला की जानिब, याकूब की जानिब इंतिसाब करते हो और समझते हो कि हम कामयाब हो जाएंगे, चाहे इस नबी पे ईमान लाएं या न लाएं। किसी नबी पे ईमान लाने की ज़रूरत नहीं है, ये खाम ख्याली तुम्हारी है, कभी भी तुमको कामयाबी नहीं मिल सकती। कामयाबी उन्हीं लोगों को, फमन आमना, जो ईमान लाता है। ईमान लाने के बाद क्या है? अमल सालेह, मौजू अमाल। ईमान मुजमल यहाँ है, ज़ाहिर है ईमान में क्या, हज़रत मूसा पर भी ईमान लाना है और हज़रत
عیسیٰ پر بھی ایمان لانا ہے، تمام پیغمبروں پہ ایمان لانا ہے، آخر میں نبی رحمت پہ ایمان لانا ہے۔ فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم، یہ بات ہوئی۔ ان کی اس غلط فہمی کا ازالہ کیا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے تم اس خوش فہمی مبتلا مت رہو، جب تک اللہ پر اور تمام کتابوں اور تمام رسولوں پر، آخر میں اس نبی پر، اس کتاب پر ایمان نہیں لاؤ گے تمہیں کامیابی نہیں مل سکتی۔ یہ اصل بتانا مقصود ہے۔ آگے کیا ہے مولانا؟ وَلَقَدْ أَخَذْنَا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تم ذرا خوش فہمی مبتلا ہو، ذرا سوچو، تمہارے اوپر ہم نے طور کو بلند کیا۔ صحرائے سینا میں آنے کے بعد آپ کو یاد ہوگا بتایا تھا، طور پہ گئے، بلایا جی، طور پر 70 آدمیوں کو بلایا تھا، منتخب تھے یہ ان کے، چیدہ لوگ تھے، اور جب گئے ہیں ایک خاص انداز سے توریت دی گئی ہے۔ کیا انداز تھا؟ کہ ایک زلزلہ آیا ہے وہاں، زوردار زلزلہ ہے، اور ایسا محسوس ہوا کہ طور ان پر گر پڑے گا۔ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، کیوں یہ خاص انداز اختیار کیا گیا تھا؟ طور پر جو کتاب دینے کا جو منظر تھا، یہ خاص منظر پیش آیا ان کے سامنے۔ کیوں؟ بتانا مقصود ہے کہ دیکھو، یاد رکھنا اس کو، اگر تم اس کے باوجود مخالفت کرو گے، توریت کے احکام کو پامالی کرو گے، تو تم برباد کر دیے جاؤ گے، تم کو پیس کر رکھیں گے۔ یہ انداز ہے عہد لینے کا، کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، ہم نے تم سے عہد لیا ہے، زبردست میثاق، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اس کے بعد کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، کیا ترجمہ کیا ہے؟ اور جب لیا ہم نے تم سے اقرار اور بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور کو، کہ پکڑو جو کتاب ہم نے تم کو دی، زور سے، زور سے پکڑو۔ مولانا مودود صاحب کا ترجمہ کس کا ہے؟ یہ معرف معرف کا، معرف القرآن، یعنی مولانا مفتی شفیع صاحب کا ترجمہ ہے، زور سے پکڑو۔ مولانا مودود صاحب کا ترجمہ کیا ہے؟ یاد کرو، مضبوطی سے پکڑو۔ ٹھیک ہے، ادھر کیا؟ مضبوطی سے پکڑو۔ مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ پوری قوت سے پکڑو۔ مولانا قاسمی صاحب مضبوطی کیا ہے؟ پوری قوت سے، یعنی ایسی خوب زور سے چھوٹنے نہ پائے، یہ مطلب اس کا؟ قوت کا مطلب یہی نہ ہوا زور سے خوب پکڑو چھوٹنے نہ پائے، یہ مطلب اس کا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ پورے زور سے پکڑو، مکمل اتباع کرو، اس مکمل اتباع کرو، ہے نا؟ تو یہ پھر کہاں سے نکلا مکمل اتباع؟ ابھی تو کہا زور سے، پوری قوت سے، پورے فرصت ساتھ پکڑو، اور پھر مکمل اتباع کہاں سے آ گیا؟ سوال پیدا ہوگا نا۔ جب ترجمے میں مکمل اتباع کا مفہوم آ رہا ہے مولانا، نہیں آ رہا ہے نا؟ مکمل اتباع صحیح کہہ رہے ہیں مولانا قاسمی نے جو فرمایا کہ مکمل اتباع کرو زندگی میں، پھر بالکل صحیح ہے، یہی تو مقصود اس کا۔ لیکن جو قوت کا ترجمہ زور کے ساتھ، مولانا کہا ہے زور کے ساتھ، اور مولانا کہا ہے کیا؟ مضبوطی کے ساتھ، دونوں ایک ہی معنی ہوا۔ اور تقریباً ہمارے مولانا امین احسن صاحب بھی تقریباً اسی سے ملتا جلتا ترجمہ ان کا بھی ہے، وہ آپ کے پاس تو ہے، اس کو بھی رکھنا چاہیے سامنے، ہے؟ نہیں ہے، نہیں ہے، اس میں بھی وہی ہے زور۔ وہ کون فتح محمد صاحب؟ وہ زور۔ اب دیکھیے، یہ زور کی بات نہیں ہے، نہ قوت کے معنی۔ قوت کے معنی اصلی کیا آتے ہیں؟ عربی زبان میں آپ قوت کے معنی دیکھیں تو کیا معنی ہے؟ قوت یا طاقت، قوت یا طاقت۔ عربی میں آپ دیکھیں گے قوت کے معنی طاقت، طاقت کا معنی قوت۔ تو قوت کے معنی کیا ہوئے؟ اب بولیے ذرا سا، طاقت کے معنی کیا ہوئے؟ طاقت کے معنی بتائیے ہم کو، طاقت کس کو بولتے ہیں؟ پاور، پاور آپ نے ہے، طاقت میں پاور، ٹھیک ہے، وہ آپ ظاہر ہے وہی بتائیں گے نا۔ قوت اور طاقت دونوں کے معنی آتے ہیں، شیرازے کے آتے ہیں۔ یہ رسی کا جو شیرازہ ہوتا ہے اس کے لیے بولتے ہیں طاقت من طاقات الحبل، القوہ، قوہ طاقت من طاقات الحبل، حبل مانے رسی، رسی کی جو لڑیاں ہوتی ہیں، جو اس کے شیرازے ہوتے ہیں، اس کے معنی آتا ہے۔ قوت کے معنی شیرازہ،
تم لو توریت کو اور کس کے ساتھ؟ سارے اس کے شیرازے کے ساتھ لینا، اس کے حصے بکھرے نہ کرنا، جیسا کہ مولانا قاسمی صاحب اس میں آیا ہوا ہے سورہ نحل میں، من بعد قوت انکاثا، اس خاتون تر نہ ہو جاؤ جو رسی بٹنے کے بعد پھر اس کو بکھیرنے لگتی ہے، تو قوت کا لفظ استعمال کیا، قوت کے معنی شیرازہ، خود یہ قرآنی استعمال ہے، یہ کوئی زبردستی کی بات نہیں ہے، یہ قرآنی استعمال ہے، قوت کے معنی شیرازہ کے، اس کو لو، اس کے پورے شیرازے کے ساتھ لو۔ اب آپ کو معلوم ہوگا یہ حکم دیا تھا، دیتے ہوئے دیا تھا، اور ایک خاص انداز سے دیا گیا ہے، زلزلہ آیا ہے، خبردار ہوشیار، اگر احکام کی پیروی نہیں کرو گے تو پیس کر رکھیں گے، اور اس ہدایت میں یہ کہ تم اس کے شیرازے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا، دین کے حصے بکھرے نہ کرنا۔ لیکن کیا ہوا بنی اسرائیل کا؟ بولیے، نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کچھ پر ایمان لاتے ہو، کچھ کو چھوڑ دیتے ہو۔ کس کو چھوڑ رہے ہو؟ کچھ پر ایمان رکھتے ہو اور کچھ پہ چھوڑ دیتے ہو، کدھر اشارہ ہے؟ کچھ کو چھوڑ دیتے ہو، یہ بات ہے۔ مولانا قاسمی صاحب پہنچ گئے کہ سب پر ایمان رکھتے ہو، لیکن یہ آخری پیغمبر پر ایمان، اس کی کتاب پر ایمان نہیں رکھ رہے ہو، اور سمجھتے ہو کہ دین پر عمل تمہارا ہو رہا ہے، تم سمجھتے ہو اسلام پر تمہارا عمل ہو رہا ہے، تم سمجھتے ہو کہ تم جو ہے مذہب موسوی پر قائم ہو، تم سمجھتے ہو مذہب عیسوی پر قائم، نہیں، کچھ نہیں، تمہیں یہ حکم دیا گیا خذوا ما آتیناکم بقوہ، پورے شیرازے پر عمل کرنا۔ یہی مفہوم ہے، گویا کہ جو آپ نے دیکھا ہے نا جو سورہ آل عمران واعتصموا بحبل اللہ جمیعا کا مفہوم ہے اس کا، جی ولا تفرقوا، فرقوں میں مت بٹنا، بلکہ پورے شیرازے کے ساتھ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، یعنی اس پر پورے شیرازے پہ عمل کرنا، پورے دین پہ عمل کرنا، دین کے حصے بکھرے نہ کرنا، یہ حکم تھا توریت دیتے وقت۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس کی دھجیاں بکھیر دیں، بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں، اس قرآن مجید کے سلسلے میں، اور اس امت کے سلسلے میں جو پیشن گوئیاں ہیں، نبی اکرم کے سلسلے میں پیشن گوئیاں ہیں، اس قرآن مجید کے سلسلے میں پیشن گوئیاں، اور اس امت کے سلسلے میں پیشن گوئیاں ہیں۔ تم نے ان کی دھجیاں بکھیر دیں، دھجیاں بکھیر دیں، تم نے ساری پیشن گوئیوں کو تم نے بلا طاق رکھا، نبی کی عداوت میں، نبی کی دشمنی میں، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ آگے چلیے مولانا۔ نہیں، وذکروا ما فیہ ہے نا، وذکروا ما فیہ، ذکر کے معنی، ذکر معنی یاد کرو، اور ذکر معنی یاد کرو بھی ہے، ذکر معنی یاد کرنا بھی ہے، اور یاد رکھو، ٹھیک، یاد کرو، یاد رکھو۔ چلیے اور کیا ہے؟ یاد کرو، یاد رکھو، بس۔ چلیے آگے، ذکر کے معنی یہاں پہ یاد کرو بھی، نصیحت حاصل کرو بھی، دعوت دو، تبلیغ کرو۔ ذکر کے معنی بلاغ کے بھی یہاں، ذکر قرآن مجید جو آپ دیکھتے ہیں، ذکر کے معنی ذکرہ، تبلیغ بھی ہے، اس پر عمل کرو، اور توریت کی جانب لوگوں کو بلاؤ بھی، اس کے احکام جانب بلاؤ، تمہاری ذمہ داری ہے یہ۔ تو ذکر جو یہاں بیان کیا گیا ہے، ذکر میں تبلیغ بھی شامل ہے۔ چلیے، یہی وہ راستہ ہے جس سے تم کو اللہ کا قرب حاصل ہوگا، یعنی عذاب سے بچنے کی تدبیر تمہیں میسر آئے گی۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتے۔ آگے، ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ یہ اہتمام کے ساتھ تمہیں توریت دی گئی تھی، خاص اہتمام، مگر اس کے باوجود تم نے کیا کیا؟ اعراض کیا، اور اللہ کا فضل نہ ہوتا، اس کا کرم، اس کی مہربانی نہ ہوتی، تم ناکام ہو جاتے، نامراد ہو جاتے۔ لیکن اللہ کرم ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کا فضل خاص ہے، اس کی عنایت ہے، جس کی وجہ سے تم محفوظ ہو گئے، ورنہ تمہاری جسارت تو ایسی تھی تم کو پیس کر رکھ دیتا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ادا کرو تم۔ چلیے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، اور تمہارے جرائم دیکھو، یہ کتنے جرائم ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ،
तुम्हें मालूम है जो तुमने सरकशी की, किस सिलसिले में? सब्त के सिलसिले में। सब्त के माने हसन साहब, सब्त माने हफ्ते का दिन। हफ्ते का दिन। तुमने सब्त के सिलसिले में सरकशी की, बगावत की, तो हफ्ते के दिन के सिलसिले में सरकशी की, बगावत की। यानी जो अहद किया था, अच्छा ठीक है। तो सब्त के माने शनिचर, हफ्ते का दिन शनिचर का दिन, ठीक है ना। लेकिन यहाँ यौम ला यस्बितून है, उसका तर्जुमा क्या करेंगे? यौम ला यस्बितून, शिकार नहीं करते, जिस नहीं यौम ला यस्बितून, जिस नहीं मनाते थे। सब्त, तो अब सब्त के माने जो है सब्त नहीं मनाते थे, तो सबत यस्बितू के माने क्या हुए? सब्त मनाना, शिकार करना, हाँ। एहतमाम करना। अच्छा ये बताइए, ठीक है, वजअलना नौमकुम सुबाता, क्या माने? और हमने तुम्हारी नींद को बनाया, क्या बनाया? सुबाता। सुबाता माने आराम, ठीक है, आराम। आराम का मतलब, आराम का मफहूम कहाँ से पैदा हुआ? सब्त के माने काटने के आते हैं, सबत के माने काटना। नींद सारे मशागल को काट देती है, सारी मशगूलियत को काट देती है। फिर मशगूलियत काटने के बाद क्या मिलता है? मिलता है, जाहिर है। ये सब के माने हुए, सब के माने काटना। तो उस दिन बनी इसराइल पर फर्ज था कि सारी मशगूलियत को क्या करो? काट दो, ठीक है ना, काट दो। उतला है ना, उतला, उतला माने उतला, मुअत्तल हो जाना ना भाई, मुअत्तल कर देना, यानी सारी सरगर्मियों को ठप कर देना ना, सारी सरगर्मियों को ठप कर दो और क्या करो? बोलिए, इबादत। ये बात है। तो मालूम है सब्त को इज्तिमाई इबादत का दिन, यौम सब्त माने इज्तिमाई इबादत का दिन। समझ गए कि नहीं आप लोग? खाजा साहब, सब्त माने शनिचर नहीं, सब्त माने इज्तिमाई इबादत का दिन। उन पर इज्तिमाई इबादत का दिन फर्ज किया गया था। सारी मशगूलियत से तुमको एक दिन क्या करना है? कट जाना है और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहना है। लेकिन आपने देखा इनकी सरकशी कैसे कैसे, जिसका जिक्र सूरह आराफ में है कि मछलियां जो है हफ्ते की, वो अब देखिए इनकी धीरे धीरे जब सरकशी बढ़ने लगी तो अल्लाह ताला ने भी किया क्या? हाँ, कि उस दिन खूब मछलियाँ आती थी। नतीजा ये हुआ कि धीरे 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 उन्होंने तोड़ कर रख दिया, और फिर तोड़ने के बाद सख्त तरीन सजा दी अल्लाह ताला ने। क्या? उनको बंदर बने। ये बात हुई ना। सब माने इज्तिमाई इबादत के दिन। अब सवाल पैदा होगा कि इज्तिमाई इबादत के दिन कौन सा फर्ज था उन पर, बता सकते हैं मौलाना हाफिज साहब? उस दिन मछली का शिकार ना करना। इज्तिमाई इबादत का दिन कौन सा हुआ उनका? यानी फिर वे शनिचरी पे आ गए आप? हाँ, ये बात है। उन पर भी जुमे की इबादत फर्ज थी। बनी इसराइल पर जो है जो इबादत थी इज्तिमाई, वो जुमे की बात फर्ज थी। मगर इन्होंने बदमाशी की है। यहूद ने किसको बनाया? शनिचर को। और ईसाइयों ने किसको बनाया? अतवार को बना दिया। ये बदमाशी इनकी दोनों की, ये इत्दा है। इनकी सरकशी बगावत थी। उन्हें इन पर जो इज्तिमाई फर्ज था वो कौन? जुमे का। सवाल पैदा होता है कासमी साहब कि जुमे के कहाँ से ले रहे हैं? सवाल पैदा होगा ना। हसन साहब को बहुत वो तज्जुब हो रहा था, भाई ये क्या बात हो रही है हसन साहब हैं? ये कहाँ से जुमे का दिन? अरे भाई उसके माने में क्या है? इज्तिमाई इबादत का दिन यही हुआ ना। इज्तिमाई इबादत का दिन कौन सा होगा? जुमा है। जुमा माने इज्तिमाई, जमा करना, सबको इकट्ठा करना, ये माना है उसका। और ये तो इसके लफ्ज़ के अंदर है। दूसरी बात ये है, बुखारी शरीफ की, मुस्लिम की रवायत है कि बनी इसराइल पर जो इज्तिमाई इबादत दिन फर्ज था वो जुमे के दिन। बुखारी की रवायत है। ये बुखारी की रवायत की बुनियाद पर हम कह रहे हैं कि ये उन पर जो फर्ज था इज्तिमाई इबादत वो जुमे का दिन था। ये बदमाशी इन्होंने की है। किसने? यहूद ने शनीचर को बनाया है और ईसाइयों ने इतवार को बनाया। दोनों ना, उनमें इख्तलाफ तो था ही, आपको मालूम है, जिद्दम जिद्दा।
یہ انہوں نے یہ سرکشی کی ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کننا کن قردۃ خاسئین، بندر، ذلیل بندر بن جاؤ، ہو جاؤ. اچھا صاحب، اب سوال دیکھیں مفسرین پیدا ہوا. مفسرین اور قدیم ترین مفسرین میں بندر صورتاً بنائے گئے تھے یا عقلاً؟ سوال پیدا ہوا. صورتاً بندر یا عقلاً؟ بولیے کیا خیال آپ لوگوں کا؟ صورتاً. ابن کثیر اور معرف میں لکھا ہوا ہے کہ صورتاً. وہ جب دوسرے دن جب وہاں پر وہ شہر میں کچھ گڑبڑ نظر نہیں آ رہی تھی تو یہ لوگ اندر گئے تو بندر ان کے پاؤں کے پاس لپٹنے لگے. تو اب صورتاً جو ہے بندر بنا، عقلاً نہیں گویا. بھائی دو چیزیں ہیں نا، جسم بندر کی، عقل بھی بندر کی ہے نا. تو جسم عقل دونوں بندر کی یا صرف جسم بندر کی، عقل جو انسانوں کی تھی؟ جسم جو ہے بندر کا اور عقل جو ہے انسان کی تھی. یہ بات ہے. تو ہمارے مفسرین بتایا دونوں گروہ پائے جاتے ہیں. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جسم بندر کا، عقل انسان کی. اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ عقل بندر کی، جسم انسان کا تھا، عقل بندر کی تھی. تیسرا گروہ کہتا ہے جسم بھی بندر، عقل بھی بندر کی تھی. تیسرا گروہ، وہ 3 گروہ ہو گئے یہ قدیم مفسرین میں. تو اب آپ لوگوں کا خیال کیا ہے؟ کدھر جائیں گے آپ؟ صرف جسم جو ہے بندر کا، عقل انسانوں کی تھی، یا عقل بندر جسم انسانوں کا؟ بولیے کیا سمجھتے ہیں؟ بندر کی اور جسم انسان کا. اچھا یہ بات، عقل بندر کی تھی، جسم انسانوں کا. ٹھیک ہے، کیا سب کا اتفاق ہے؟ نہیں، مقبولی ہے. شکل جو ہے بندر کی، عقل انسان کی تھی. زیادہ تر مناسب رائے مفسرین کی یہی ہے کہ جسم ہی بندر کا، عقل بھی بندر. جسم بھی بندر، عقل بھی بندر. یہ زیادہ تر رائے، یہ مناسب بات ہے. یہی دل کو لگتی ہی بات ہے کہ جسم بھی بندر، عقل بھی بندر. دوسرا سوال، کیا یہ بندر انہی کی نسل سے ہیں؟ نہیں، یہ نسل نہیں. وہ معجزاتی انداز سے بنائے گئے تھے، اور معجزہ دیر تک نہیں رہتا. وہ دیر تک نہیں، وہ تو جلوہ ہے، کچھ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہ جلوہ دیر تک نہیں رہتا، وہ پھر ختم ہو گیا. یہ بندر جو اس وقت موجود ہیں ان کی نسل سے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. آگے جو ترجمہ فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا وموعظۃ للمتقین، ترجمہ کیا ہے؟ پھر کیا ہم نے اس واقعے کو عبرت ان لوگوں کے لیے جو وہاں تھے اور جو پیچھے آنے والے تھے، اور نصیحت ڈرنے والوں کے واسطے. بس ان کا ترجمہ جو اس کے لحاظ سے یہ بن رہا ہے کہ اس کو ہم نے عبرت انگیز، ان کو جو سزا دی، عبرت انگیز سزا دی. کن لوگوں کے لیے؟ کن لوگوں کو ڈرانے کے لیے؟ کن لوگوں کی عبرت کے لیے؟ وہ لوگ جو آنے والے ہیں جی، اور جو اس وقت موجود ہیں ان کے لیے نہیں، جو موجود ہیں ان کے لیے، جو آنے والے ہیں. یہ بات گویا کہ ان کا خیال ہے. اور بھائی ان کا ترجمہ کیا ہے؟ اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کی آنے والی نسلوں کے وہی گویا دونوں کا ایک ہی ہے، دونوں کا ایک ہی ہے. یہ کیا ہے ذرا بتائیے تو. تو ہم نے اس واقعے کو اس وقت کے اور بعد کے لوگوں سب کے لیے عبرت کا اور اس وقت کے لیے اور بعد کے لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا. ٹھیک ہے. ان میں کیا ہے؟ اور اس وقت کے لوگوں کے لیے اور جو ان کے بعد آنے والے تھے، عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنایا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. عبرت اور پرہیزگار میں نصیحت بنایا. ٹھیک ہے. گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ عموماً رجحان یہی ہے کہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت ہم نے بنایا، اور نصیحت متقیوں کی نصیحت بنا دیا. ٹھیک ہے، یہ بات ہوئی نا. ایک رائے ہے، یہ ہے نا، مفسرین کی ایک رائے ہے جس کی ترجمان اردو مترجمین کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ رائے ہو سکتی ہے. دوسرا ترجمہ اس کا ہو سکتا ہے خلف، ہے نا، ان کے آگے پیچھے جو بستیاں تھیں، آگے پیچھے جو قریب کی بستیوں کے لیے کیا بنا دیا ہم نے؟
آگے پیچھے دائیں بائیں، یعنی وہ بستیاں جو ان کے آس پاس تھیں ان سب کے لیے ہم نے کیا بنا دیا تھا؟ عبرت بنا دیا۔ بات واضح ہوئی کہ نہیں؟ آنے والوں کے لیے یہ نہیں بلکہ قریب کی جتنی بستیاں تھیں انہوں نے دیکھا ہوگا، عبرتناک منظر تھا ان کے لیے۔ تو ما خلفہا بین ایدیہا سے مراد کیا ہے؟ آگے اور پیچھے، یعنی چاروں طرف، من القریٰ المجاورہ، من القریٰ المجاورہ، جو وہ بستیاں جو اس کی ارد گرد بستیاں تھیں سب کے لیے عبرتناک بنا دیا اس بستی کو، اس قوم کو۔ چلیے آگے، اب آگے ایک دوسرا منظر پیش کیا جا رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ اب دیکھیے ان کا، حضرت موسیٰ ہیں محسن، ان کے فرعون کے مظالم سے نکال کر لے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ حکم دے رہا ہے کہ تم گائے ذبح کرو، تو پھر کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ قالوا تتخذنا، اے موسیٰ کیا تو ہم سے مذاق کر رہا ہے؟ اب بتائیے، اب سوچیے، آپ مذاق کر رہا ہے؟ پیغمبر، عظیم الشان پیغمبر، قدرت کے جلوے، اللہ کی نعمتوں کے جلوے اس کے سہارے دیکھ رہے ہیں، وہ مستقل دیکھ رہے ہیں، مگر پھر بھی کہہ رہے ہیں اتتخذنا ہزوا، اور کیا آگے؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کا اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ اس بات سے کہ میں جاہل ہوں۔